السلام علیکم. ہارر کی دنیا دی ایس وائی سینٹر میں ویلکم. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار نیو کمنگ اسٹوریز اپڈیٹ. لسنرز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی عصبی قسم کی کہانی تلاش کر کے لائی ہوں. آپ کو میری اسٹوری پسند آئے گی. آج کی اس خوفناک کہانی کے اندر چند دوستوں کا ایک واقعہ ہے جن کو جنون کی حد تک ہارر اسٹوریز بنانے کا اور شوٹ کرنے کا شوق تھا. وہ من گھڑت اسٹوریز بنایا کرتے تھے. ایسے خوفناک فلیٹس میں جا کر، ڈاک بنگلوں میں جا اپنی اسٹوریز کو خوب وائرل کروایا کرتے. انہیں اینیمیشنز کا بھی بہت شوق تھا. یہ ایک ٹھٹھرتے جنوری کے موسم کا قصہ ہے جب چند دوستوں نے مل کر اس خوفناک جنگل میں جانے کی ٹھانی. نہ جانے انہیں بیٹھے بٹھائے کیا سوجا. وقار، حذیفہ ایک دم جوش میں آ کے بولا، ہنٹڈ جنگل کیسا رہے گا اسٹوری کا نام؟ بہت زبردست. لیکن عشا، تم بتاؤ کیا ہمارا ساتھ دو گی؟ ہاں کیوں نہیں، ہم اسی چیز کا تو کھاتے ہیں. عمار، وقار سب مل کر سفیان، انہوں نے 4 دن جنگل اسٹے کا ٹرپ بنایا. بالآخر اپنے مشن پر نکلے. خوب ٹھنڈ سے بھرا موسم، دانت سے دانت بج رہے تھے. چلتے چلتے اندر جنگل کے مختلف قسم کے جانوروں کی آوازیں دائیں بائیں جانب سے سنتے ہوئے، انہیں شوٹ کرتے ہوئے مسلسل آگے کی جانب بڑھے جا رہے تھے. نزدیک ہی ایک جھرنے کے ساتھ انہوں نے اپنا کیمپ لگا لیا. کتنی لانگ ٹرپ تھی. چل کر تو میرے پیر ہی شل ہو گئے، اور اوپر سے یہ سفری دستے اور یہ بستے، حد ہو گئی. عمار، حذیفہ دونوں مل کر جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے نکل گئے. عشا اور سفیان، وقار وہیں قریب اپنے چائے بنانے کا انتظام کرنے لگے. کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ ہاں، ہم آگے کی طرف جائیں گے سیدھے، اور وہاں سے اوپر اس چوٹی کے ہمیں یہاں ایک ڈراؤنا اور فلمایا ہوا ڈرامہ شوٹ کرنا ہے. پری پلان اس ڈرامے کے اندر عشا کو ایک چڑیل کا کردار ادا کرنا تھا، اور اس ڈرامے کا نام تھا میں نے کہا تھا نا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. بہرحال جیسے ہی مغرب ہونے لگی اور سورج تیزی سے غروب ہونے لگا، اپنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ اوپر چوٹی کے جانب رواں دواں. عشا کو ایک خوفناک میک اپ دیا گیا، سفید لباس پہنایا گیا. عشا کو اس میں عمار کا قتل کرنا تھا. عمار کو بہلا پھسلا کر کونے میں لے جانا تھا اور اس غار کے اندر لے جا کر اس کو مار ڈالنا تھا. یہ ایک پری پلان ڈرامہ تھا. بہرحال ڈرامہ خوب اچھی طریقے سے فلمایا گیا کہ اچانک ان کے کیمراز کی لائٹ آن ہونا شروع ہو گئی. آف کر انہوں نے واپسی کی ہی بہتری سوچی، کیونکہ موسم اچانک سے تیز شور کرنے لگا تھا. پتے سرسرانے لگے تھے. ایک ہیبت ناک ماحول سا بننے لگا تھا. چلو واپس چلتے ہیں، باقی کا ہم کل شوٹ کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں. احتیاط کے ساتھ اترتے وہ باتیں کرتے ہوئے اور خوب ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹتے ہوئے اپنے کیمپ کے جانب رواں دواں تھے کہ اچانک عمار کو خیال آیا جب وہ آدھا رستہ گزر چکے. وقار، میرا کیمرہ؟ اوہو، میں وہیں بھول آیا ہوں. میرا موبائل بھی وہیں رہ گیا ہے، اسی غار کے اندر. اچھا تو ایسا کرو سفیان، تم عمار کے ساتھ چلے جاؤ. کیوں؟ میں کوئی بچہ ہوں، میں لے آؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اتنا کہہ کر عمار پھرتی سے واپس پلٹا. ابھی ان کو یہاں پر آئے 6 سے 7 گھنٹے ہی ہوئے تھے.
ایک دم سے عیشا کو لگا کہ کوئی سرسری سی آہٹ کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن عیشا یہ بات جانتی تھی کہ اس جنگل کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ حذیفہ سفیان سے بہت ہی زیادہ مذاق کرنے لگا۔ مذاق کرتے کرتے وہ کیمپ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ جلدی جلدی جو انہوں نے پیک کھانے لائے اپنے ساتھ، انہوں نے وہ نکالے، آگ جلائی اور اس پر گرم کرنے لگے۔ اچانک سے حذیفہ کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے سفیان کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ عمار کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وقار بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وقار عیشا سے بولا، عیشا ابھی تک عمار لوٹا نہیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی ہے۔ حذیفہ، بچہ ہے کیا وہ؟ خود ہی تو کہہ کر گیا تھا۔ حذیفہ کا کہنے کا انداز بہت عجیب تھا، کیونکہ وقار اور عمار بہت اچھے دوست تھے۔ حذیفہ عمار سے جالس ہوتا تھا، اس لیے وہ جھٹک کر اپنے کیمپ کے اندر چلا گیا۔ حذیفہ نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ سفیان نے بولا، یہ تو اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، تم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ابھی ان کی آپس میں بحث بازی جاری تھی کہ اچانک آسمان سے یا نہ جانے کہاں سے کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور ان دونوں کی بحث کے اندر شامل ہو کر دھپ سے زمین پر گر پڑی۔ وقار نے حذیفہ کو ایک دم پیچھے دھکا دیا۔ ان تینوں نے جھک کر زمین پر گرنے والی چیز کو دیکھا اور پھر ان سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک تازہ لہو سے بھرا انسانی ہاتھ بمائے بازو تھا، جگہ جگہ خراشیں، بازو کی وہ ہڈی تک نظر آ رہی تھی جسے کندھے سے جدا کیا گیا تھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ تو عمار کا ہاتھ ہے، سفیان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ نہ جانے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی جس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ چلو یہاں سے جلدی نکلتے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی پریشانی ہمارے پیچھے آ رہی ہو۔ لیکن عمار وہ کہاں ہے؟ اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وقار اس بار غیر یقینی کی صورت میں تھا۔ دھڑام، اچانک کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ سب نے چونک کر اس سمت کی جانب دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ عیشا چند قدم دور بے ہوش پڑی تھی۔ خیمہ کا پردہ تھوڑا ہٹا ہوا تھا اور غالباً ان کا شور شرابہ سن کر وہ آدھا کٹا ہوا عمار کا ہاتھ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ لو اب یہ مصیبت۔ عیشا اٹھو، آنکھیں کھولو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، حذیفہ نے عیشا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن عمار، وقار نے کہا۔ وقار بھائی پلیز، ہمیں نہیں پتا کہ عمار کہاں ہے، کس حالت میں ہے، زندہ ہے یا… سفیان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ آپ چاہیں ایسی باتوں پر یقین کریں نہ کریں، وہی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جائیں گے اور کیسے جائیں گے، وقار نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ سفیان مت بھولو کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہ بھی پاکستان کا، یہاں گھپ اندھیرا ہے، راستہ بھی انجان ہے، ایک طرف پہاڑ بنے ہیں تو دوسری طرف کھائیاں، کیسے جائیں گے؟ اس پیرا نارمل ایکٹیویٹیز تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ وقار لاکھ برا سہی لیکن اس کی اس بات میں دم تھا۔ ان سب کی حالت اس پرندے کی سی تھی جو قید میں تھا۔ ٹارچ تو ہے نا ہمارے پاس، حذیفہ بولا۔ ارے تو بے وقوف، ٹارچ کہاں تک کام کرے گی؟ دن کے مقابلے میں رات کی ٹریکنگ زیادہ خطرناک ہوگی، وقار نے کہا۔ تو پھر یہاں بیٹھ کر اس مخلوق کے پہنچانے والی تباہی کا انتظار کریں، حذیفہ نے کہا۔ ایک منٹ، سفیان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وقار بھائی کی بات کافی حد تک درست ہے، ہم خوف کے باوجود بھی یہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل نہیں سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اگر عمار کی طرح بے وقوفی کی تو ہمارا انجام بھی اسی طرح ہوگا، تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟
حذیفہ نے کہا نہیں، ایک کام کرتے ہیں۔ سفیان نے سوچتے ہوئے کہا ہم سب ایک ہی خیمے میں جاگ کر وقت گزارتے ہیں، میں خیمے کے گرد حصار باندھ دوں گا تاکہ کوئی مخلوق ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ اسی اثنا میں عشاء کو بھی ہوش آ چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو اس بات پر متفق ہونا پڑا۔ نصف سے زیادہ رات بھیگ چکی تھی، باہر جلتے ہوئے الاؤ کی روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اماوس کی راتیں چل رہی ہیں، لہٰذا چاند کا کچھ اتا پتہ نہ تھا اور الاؤ بجھ جانے کے بعد گھپ اندھیرا ہی ہو جائے گا۔ وہ سب ایک ہی خیمے میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، سب کی آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا۔ مرد تو پھر بھی دھیمے لہجے میں بات کر لیتے، لیکن عشاء ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی، اس کی آنسوں بالکل نہیں رک رہے تھے اور اس کی نظروں میں عمار کا وہ کٹا ہوا بازو مسلسل گھومے جا رہا تھا۔ فجر ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ حذیفہ نے آہستگی سے سفیان سے پوچھا۔ پہاڑی علاقوں میں سورج جلدی نکل آتا ہے، 4 گھنٹے۔ یہ 4 گھنٹے بھی صدیوں کے برابر محسوس ہوتے ہیں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، نہ جانے کیسے۔ سفیان حذیفہ کی آنکھ لگ گئی۔ عشاء خیمے کے کونے میں ٹیک لگائے اونگ رہی تھی، صرف وقار جاگ رہا تھا۔ دماغ سوچوں میں گم تھا۔ یکایک کہیں دور سے ہلکی ہلکی غراہٹ جیسی آواز آنے لگی، شاید تیندوے کی، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ وقار نے اپنی جیب ٹٹولی، وہ لائسنس یافتہ پستول ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن وہ پستول اس وقت اس کے جیب میں نہیں تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ شاید پستول تو وہیں الاؤ کے پاس حذیفہ سے بحث بازی کے دوران جیب سے گر گئی تھی، یا شاید نہیں، وہ خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس پورے سفر کے دوران اس نے ایک بار بھی پستول جیب سے نہیں نکالی تھی۔ امید تھی کہ الاؤ کے پاس پڑی ہو، مشکل یہ تھی کہ باہر کیسے جائے۔ سفیان نے اثار کیا ہوا ہے۔ اس نے خیمے کا پردہ ہلکا سا ہٹا کر دیکھا۔ الاؤ کی آنچ دھیمی پڑتی جا رہی تھی اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ دوبارہ کہیں سے اسی غراہٹ کی آواز آئی۔ وقار نے جی کڑا کر کے آنن فانن فیصلہ لیا کہ وہ الاؤ کے پاس جا کر صرف دیکھ لے کہ اس کی پسٹل وہاں پڑا ہے یا نہیں۔ حصار کی بات وہ جلدی سے واپس آ کر سفیان سے پھر سے کروا لے گا، لیکن اگر اس حیولے سے پہلے تیندوے نے حملہ کر دیا تو بہت برا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا قدم آہستگی سے باہر نکال دیا۔ اس کا قدم باہر نکلنا تھا کہ اچانک غراہٹ کے ساتھ فضا میں بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ رات کا اندھیرا، چاروں طرف میں کالی پہاڑیاں اور ان پر پھیلے کالے کالے چنار دیوار سے بھرے جنگلات ماحول کو ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ عمار کا کٹا ہوا ہاتھ اب بھی وہیں پڑا تھا، لہو جم چکا تھا، پستول اسی کے پاس پڑی تھی۔ یوں تو الاؤ خیمے کے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن خیمے سے قدم نکالتے ہی پاؤں من بھر کے لگنے لگے۔ اچانک الاؤ سے پہلے پڑے پتھر سے ٹکرا کر ایک دم سے وہ بچی کچی لکڑیوں کے پاس جا گرا اوندھے منہ، اور وہ دائیں آنکھ میں اچھل کر اس کی چنگاری وقار کی آنکھ میں چلی گئی۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گیا، آنکھ کو رگڑنے لگا۔ شاید چنگاری نے دائیں آنکھ کے پردے کو متاثر کیا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اس کو اپنی آنکھ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آ گئی ہوں۔ پھر وہی گردوری سی آواز وقار کے کانوں میں گونجی۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ وقار کے ٹھنڈے پسینے چھٹ گئے۔ وقار ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے لنگڑاتا ہوا چند قدم چل کر پستول اٹھانے لگا، مگر یہ کیا، پستول غائب تھی۔ وقار جلدی سے پستول اٹھا کر واپس جانا چاہ رہا تھا، لیکن پستول ابھی تو یہاں تھی، کہاں گئی؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اسے تو نہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور
ہاتھ میں اس کے وقار کا پستول۔ پہل تو وقار کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر خیال کیا کہیں عشا خیمے سے تو باہر نکل نہیں آئی۔ عشا تم باہر کیوں آئی؟ واپس جاؤ، وقار نے جی کھڑا کر کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور یہ پستول مجھے دو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ عشا کی طرف بڑھایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وقار اور خیمے کے درمیان وہ مخلوق حائل تھی اور آواز اس کے ساتھیوں تک نہیں جا پا رہی تھی۔ زندگی بھر فیک ہارر پیش کرنے والے آج ریئل ہارر کا سامنا کر رہے تھے۔ آج اس کی ایکٹنگ نہیں، اصل خوف کے آثار نمودار تھے۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن عمار کی طرح اس کے قدم بھی اپنی جگہ جم گئے۔ وہ بھی مفلوج بن چکا تھا، لیکن زبان اس کی بند تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، ٹھائیں ٹھائیں۔ 2 گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ حذیفہ اور سفیان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور سیدھے خیمے سے باہر بھاگے۔ الاؤ کی مدھم پڑتی روشنی میں وقار کی لاش پڑی تھی اور وہ اس کے قریب پہنچے۔ ایک ہاتھ میں پستول دبا تھا اور ایک گولی منہ کے اندر چلائی گئی تھی جس نے بھیجا اڑا دیا تھا۔ چہرہ بھی مسخ ہو چکا تھا اور دوسری گولی پیٹ پر ماری گئی تھی، لیکن صرف ایک گولی سے آنتوں کا اس طرح باہر آ جانا جیسے کسی جانور نے بھنبوڑا ہو۔ اسے کس نے مارا؟ حذیفہ گھبرا کر بولا، اور اس کی یہ حالت؟ دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وقار کی لاش صاف بتا رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ غیر فطری مخلوق ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ دونوں نے مڑ کر عشا کو خیمے سے آتے ہوئے اپنی جانب دیکھا۔ عشا میری طرف دیکھو، بات سنو، سفیان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھو اس وقت ہم خیمے میں محفوظ ہیں، میں دوبارہ حصار باندھ دوں گا۔ سفیان تم صحیح کہہ رہے ہو، فجر ہونے میں صرف 1.5 گھنٹہ باقی ہے، بس کچھ دیر کی تھوڑی روشنی کے اثار ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل پڑیں گے۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ وہ چیخی۔ وقار نے بھی اصول توڑ کر اپنے آپ کو اس حصار سے باہر نکالا نا، مگر عشا سفیان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، عشا روحانسی ہو گئی، مجھے بھی نکلنا ہے۔ 1.5 گھنٹہ بہت دور ہے۔ اور پھر مجبوراً حذیفہ اور سفیان کو عشا کی بات ماننی پڑی۔ حالانکہ اس وقت سفر خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن انجانے میں نہ جانے عشا پر کیا دھن سوار ہو گئی تھی کہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اوکے، سفیان نے بات شروع کی۔ حذیفہ تم عشا کو لے کر نکلو، ٹارچ تو رکھ لی ہے نا تم نے؟ ہاں، مگر تم چل نہیں سک رہے طریقے سے، حذیفہ نے حیرت سے کہا۔ حذیفہ میری بات سمجھو، سفیان نے کہا۔ یہاں نیچے اس طرف مجھے کافی دیر سے غراہٹ محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھیڑیا ہمارے ارد گرد موجود ہو۔ میں اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم دونوں بہت پھرتی سے نکلو، میں 10-15 منٹ بعد تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا۔ چلو شاباش، اللہ کا نام لو اور نکلو۔ سفیان انہیں دور جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ میرے خیال میں مجھے بھی اب یہاں سے نکلنا چاہیے، وہ لوگ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، راستے میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، سفیان نے دل میں سوچا۔ یہ سوچ کر اس نے خنجر واپس کمر میں اڑس لیا اور ویسے خیمے میں اپنا بیگ اور ٹارچ لینے کے لیے داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوا، اس نے جو کچھ دیکھا اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ عشا یہاں؟ سفیان بھوکلا گیا۔ سامنے عشا خیمے کے اندر کونے میں گٹھڑی سی بنی بیٹھی تھی، آنکھوں میں وحشت ٹپک رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، سفیان سے لپٹ گئی۔ مجھے بچا لو سفیان، وہ آ گئی ہے۔ عشا نے چیخنا شروع کر دیا اور سفیان کا تو حال ایسا تھا کہ کاٹو بدن میں تو لہو نہیں۔ اگر عشا یہاں ہے تو حذیفہ کے ساتھ کون گیا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ کون ہو تم؟ سفیان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا۔ سفیان میں ہوں عشا، عشا نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا عشا، عشا تو حذیفہ کے ساتھ گئی ہے۔ سفیان پیچھے ہٹنے لگا۔ تو وہ اب حذیفہ کو بھی لے گئی ہے؟ عشا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اسے بھی مار ڈالے گی جیسا عمار اور وقار کو مار ڈالا۔ واٹ؟ عمار مر چکا ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ ٹیل می۔ سفیان کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر عشا کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔
میں سچ کہہ رہی ہوں سفیان، عشا کی آواز پھر آ گئی۔ عشا اٹھو میرے ساتھ، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ سفیان فیصلہ کن انداز میں بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی اور تم بھی کہیں نہیں جاؤ گے۔ عشا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ فجر کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تم حصار باندھو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ عشا پلیز، میں حذیفہ کو یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں انتظار کرتی ہوں، تم حصار باندھ کر چلے جاؤ۔ عشا، ایسے حالات میں تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ حذیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ عشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو بس ہمت کرو، میرے ساتھ چلو۔ کیمرہ، بیگ، پانی کا بوتل اور ایک ٹارچ، ضروری سامان بیگ میں ڈال کر اور وہ عشا کو لے کر خیمے سے باہر نکلا۔ الاؤ پوری طرح سے بجھ چکا تھا اور گھپ اندھیرا تھا۔ سفیان نے بیگ کے سائڈ سے اضافی ٹارچ نکال کر عشا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اسے بھی ساتھ رکھو اور دیکھ دیکھ کر سنبھل کر چلنا کہ اچانک کھائی آ سکتی ہے۔ ٹارچ سیدھی پکڑو اور ہاں، میرا بازو پکڑ کر رکھنا، چھوڑنا نہیں چاہے کچھ ہو جائے۔ سفیان عشا کو ہدایت دیتا جا رہا تھا۔ عشا نے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے سفیان کا بازو پکڑ لیا۔ الاؤ بجھ جانے کے باعث عشا وقار کی لاش سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی، لیکن لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ گھپ اندھیرے میں محض ایک ٹارچ کے سہارے چلنا، وہ بھی ایسی جگہ جہاں قدم قدم پر جھاڑیاں، حشرات، جانوروں کا خوف بڑا مشکل تھا۔ اوپر سے ایسی مخلوق کا بھی خوف جس کو عام ہتھیاروں سے مارا نہیں جا سکتا تھا، الگ تھا۔ انہیں چلتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، لیکن حذیفہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفیان کے دل میں عجیب عجیب سے خدشات سر اٹھانے لگے۔ سفیان کا سانس اس مستقل چڑھائی اترائی سے پھولنے لگا تھا۔ سفیان، طبیعت صحیح ہے؟ عشا نے پوچھا۔ تمہارا سانس پھول رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ عشا، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میں صحیح ہوں، سفیان نے بمشکل جواب دیا۔ سفیان پلیز بیٹھ جاؤ، مزید سانس پھولے گا تو چل نہیں پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے سفیان کے کاندھوں پر عشا کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت محسوس ہوئی کہ جیسے مانو اس کی رگوں میں سلاخیں گھسیڑ دی ہوں۔ دیکھ کر عشا نے سنبھالنا چاہا۔ سفیان تھکن سے نڈھال تو پہلے ہی تھا، اب گرنے کی وجہ سے اسے مزید چوٹیں آ گئیں۔ اس نے گری ہوئی ٹارچ کو اٹھا کر سامنے دیکھا، آخر وہ کس چیز سے ٹکرا کر گرا تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ عشا کا مردہ جسم پتھریلی زمین پر پڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، وہ اسی کی لاش سے ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا سفیان؟ چلو اٹھو، اپنا ہاتھ دھو مجھے، عشا کی آواز آئی۔ وہ اگلے ہی لمحے ہوش میں آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سفیان ہڑبڑا گیا۔ ایک عشا کا مردہ جسم اس کی آنکھوں کے سامنے زمین پر پڑا تھا اور ایک ہی عشا اس کے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ وہ آنکھیں مل کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ میرے ساتھ چلو نا، عشا کی آواز گونجی۔ کون ہو تم؟ سفیان کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ میں عشا ہی تو ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ ساتھ چلو، تو دیکھو۔ میں آ گئی۔ عشا کی آواز کھردری ہونے لگی۔ سفیان نے گھبرا کر ٹارچ کا رخ سامنے کھڑی عشا کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھیں۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر پھر دوبارہ گر پڑا۔ عشا کے روپ میں موجود وہ مخلوق اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اے اللہ، میری مدد فرما، تو ہی خالق ہے سب کا، میری زبان کھول تاکہ تیری آیات میری زبان پر جاری ہو جائیں۔ سفیان دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ آنسو لڑک کر اس کی رخسار پر آ گئے۔ شاید وہ سچے دل سے دعا کر رہا تھا اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اس کی زبان حرکت میں آئی۔ اس نے سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنی شروع کی۔ وہ مخلوق ایک جھٹکے سے وہیں جم گئی۔ اب معاملہ اکثر مختلف ہو چکا تھا۔ وہ مخلوق آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی لیکن اپنے شکار کو یوں جاتا دیکھ کر تل ملا اٹھی۔ ادھر سفیان کے ہاتھوں پاؤں کی طاقت واپس آتی جا رہی تھی۔ اس نے اسی حالات میں گرتے پڑتے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کرتے رہا اور بھاگتے رہا۔ اسے کچھ نہ سجھائی دے رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، جیسے ہزاروں بھیڑیے رو رہے ہوں، غراہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر! کہیں سے فجر کی اذان فضا میں پھیل گئی. شاید وہ کسی آباد والے علاقے کے قریب پہنچ چکا تھا. یک لخت تمام آوازیں بند ہو گئیں. تاہم وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ اسے روشنی نظر آنے لگی. شاید کسی کا گھر تھا. وہ اس گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گیا. اسے پورے 1 ہفتے بعد ہوش آیا تھا. وہ جس کے گھر کے سامنے بے ہوش ہوا تھا اس کے مکینوں نے اسے اسپتال پہنچا دیا. ہوش آنے کے بعد تمام واقعات فلم کی طرح اس کی نگاہوں میں چلنے لگے تھے. پولیس آئی. سفیان سے تمام معلومات لی. اس نے ہر فرد سچ بتا دیا. موبائل اور ٹیم تشکیل دی گئی جو کہ اس جنگل میں پہنچ کر حذیفہ اور عمار کی لاش کو تو لے سکے لیکن عیشا انہیں دور دور تک نظر نہ آئی. گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ جگہ بہت خطرناک اور خوفناک ہے. یہاں پر تو لوگ دن میں بھی جانے سے کتراتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں پر اپنے یوٹیوب کے فیک ہارر چیزیں کیسے فلمانے پہنچ گئے اور آپ کو آپ کا شوق ہی لے ڈوبا. سفیان آج بھی اس بات کو اس واقعے کو یاد کر کر اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے آج بہت ہی عزیز اور پیارے دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے لیکن ایک معمہ کہ عیشا اپنے وجود کے ساتھ کہاں غائب ہو گئی پتہ نہ چل سکا. لسنرز please subscribe my channel and like also. اللہ حافظ.